أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد محترم و مکرم سامعین حضرات، سورہ مجادلہ کی تفسیر کل مکمل ہوئی تھی اور آج 28ویں پارے کی دوسری صورت سورۃ الحشر کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 24 آیات ہیں اور اس کے حروف کی تعداد 1913 ہے، اور امام ابن عادر دمشقی صاحب اللباب اپنی تفسیر میں انہوں نے ہر سورت کے حروف بھی بتائے ہیں، جیسے اس سورت کے 1913 حروف ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو گویا اس سورت کو اگر پورا پڑھ لیا جائے تو کم از کم 19,130 نیکیاں حاصل ہوں گی، اور اگر اخلاص بدرجہ کمال موجود ہو اور ریاکاری بالکل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مزید اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ تو یہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں، تو اس ایک سورہ کو پڑھنے سے 19,130 نیکیاں کم از کم حاصل ہوں گی۔ اس سورہ کا نام سورۃ الحشر ہے، اور یہ نام اس سورت کی دوسری آیت سے لیا گیا، لأول الحشر۔ اس میں یہود کے ایک قبیلے کے حشر کا ذکر ہے جو آگے بیان کریں گے۔ تو اس کا ایک اور نام بھی منقول ہے، سورۃ النظیر۔ یہ سعید بن جبیر علماء تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے اس سورت کا نام سورۃ الحشر جب لیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو سورۃ النظیر بھی کہا جا سکتا۔ تو چونکہ جس قبیلے کے حشر کا ذکر ہے اس صورت میں وہ قبیلہ بنو نظیر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النظیر بھی
منقول ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تنزیہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کا معنی تنزیہ، سبح کا معنی نزہ، اور تنزیہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اس کی پاکی بیان کرنا ہر نقص اور عیب سے۔ اس ذات کے لیے کمال مطلق ہے، اور وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا یہ تسبیح ہے۔ للہ کا جو لام ہے شروع کا وہ زائدہ ہے، اصل تقدیر عبارت سبح اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کون؟ جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں۔ اور یہ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے، اور من ذوی العقول کے لیے، یعنی من کا تعلق ان بندوں سے یا ذوی العقول لوگوں سے ہے، اور ما کا تعلق ایسی چیزوں سے جو عقل والی نہیں ہیں، جیسے حجر ہے، شجر ہے، پتھر ہیں، ذرے ہیں، یہ غیر ذوی العقول، اور انسان ہے یہ ذوی العقول قرار پاتے ہیں۔ تو یہاں غیر ذوی العقول کا ذکر ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، حالانکہ ذوی العقول بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ما غیر ذوی العقول کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ زیادہ تعداد غیر ذوی العقول کی ہے۔ درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، پانی کے قطرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، تو غیر ذوی العقول مخلوق کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ذوی العقول کے، اس لیے غیر ذوی العقول کو کثرت کی بنا پر یہاں غلبہ دیا گیا ہے، ورنہ مراد غیر ذوی العقول بھی ہیں اور ذوی العقول بھی، انسان بھی، اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور یہ عقیدہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کے لیے مطلقاً ہر طرح کا کمال ہے۔ اور جب اس کے لیے ہر طرح کا کمال ہے تو پھر اس کے لیے ہر طرح کی حمد ہے، کمال مطلق اور کمال حمد، کیونکہ مطلقاً وہ ہر کمال کا مستحق ہے، تو پھر مطلقاً وہ ہر حمد کا مستحق ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ یعنی اللہ رب العزت العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ عزیز کا معنی غلبے والا، اور حکیم کا معنی حکمت والا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ عزیز کا معنی بہت غلبے والا، اور حکیم کا معنی بہت حکمت والا، دونوں مبالغے کے صیغے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام اور دونوں میں کمال موجود ہے، وہ کمال کا غالب ہے اور کمال ہی کا حکمت والا ہے، اس کے ہر نام ہر صفت میں کمال ہی کمال ہے۔ اور بعض اوقات جب دو نام اکٹھے استعمال ہوں تو وہاں ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ اب یہاں العزیز الحکیم دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں ایک تیسرا کمال سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو غلبہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال بے دریغ کرتا ہے کسی حکمت کے بغیر۔
مگر اللہ رب العزت ایسا غلبے والا اور ایسا قوت اور طاقت والا ہے کہ اس کے غلبے اور قوت کا استعمال حکمت کے ساتھ ہے. الحکیم ہے وہ، یعنی غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، غلبے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے. یہ دو ناموں کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا صاحب غلبہ ہونا اور غلبے کے استعمال میں صاحب حکمت ہونا. آگے فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. هو الذی، وہی ذات، یعنی اللہ رب العزت، اخرج، جس نے نکالا، الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ان کی کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان یہودیوں میں سے. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. یہ لام حرف جر ہے اور یہ اخرجہ کے متعلق ہے. اور یہ لام توقید کے معنی میں، اس لیے اس کا معنی کرنے کہ عند اول الحشر، یعنی پہلے حشر کے وقت نکالا یہودیوں کو ان کے گھروں سے. یہ ایک یہود کا قبیلہ بنو نذیر، اور بنو نذیر یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یہود ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ قبیلہ بنو نذیر، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان تینوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایک صلح کا معاہدہ کیا تھا، اور انہیں اپنا حلیف بنایا تھا، جس کا معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنا، ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، اور بعض مشکل گھڑیوں میں ساتھ دینا. تو یہ تینوں قبائل سے نبی علیہ السلام کا ایک صلح کا اور حلف کا ایک عقد تھا. تینوں یہودی قبائل سے، مگر چونکہ یہودی ایک بہت ہی خبیث قوم ہے، اور ان تینوں قبائل نے اس صلح نامہ کا پاس نہ کیا، اور جیسے جیسے ان کو وقت ملا انہوں نے غدر کیا، دھوکہ دیا، اس عہد اور میثاق کو توڑا جس کی بنا پر ان کی سرکوبی کی گئی. بنو قریظہ کو تو قتل کیا گیا، ان کے نوجوانوں کو اور مسلح لوگوں کو، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کی سرزمین سے ان کو نکال باہر کیا گیا. ایسی یہ غدر کرنے والی اور دھوکہ دینے والی قوم ہے. یہاں بنو نذیر کا غدر اور ان کا دھوکہ مذکور ہے سورہ حشر کی آیات میں. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا
پہلے حشر کے وقت، یہ پہلا حشر جو ہے، چونکہ مدینہ میں تھے وہ، تو ان کو مدینہ سے نکالا اور خیبر بھیجا گیا کہ خیبر چلے جاؤ، یہ پہلا حشر۔ دوسرا حشر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا، یہود خیبر کے ساتھ، اور شام کے علاقوں میں یعنی جلا وطن کر دیا گیا، یہ دوسرا حشر۔ جبکہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 3 حشر ہیں، ایک مدینہ سے خیبر تک، دوسرا خیبر سے شام تک، اور تیسرا حشر قیامت کے دن، کیونکہ میدان محشر بھی شام کی سرزمین پہ برپا ہوگا۔ تو تیسرا حشر جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کو سرزمین شام پر جمع کرے گا، 3 حشر۔ تو یہاں اول حشر کا ذکر ہے بنو نذیر کے یہودیوں کا، جو کہ مدینہ سے خیبر کی سرزمین تک ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا ان سے معاہدہ تھا صلح اور امن کا، اور ان کو حلیف بنایا، مگر انہوں نے غدر کیا۔ چنانچہ ایک قصہ رونما ہوا، وہ جو 70 قراء اللہ کے پیغمبر نے بھیجے تھے ریل اور ذکوان قبائل کی تعلیم کے لیے اور ان کے ساتھ جہاد کی مشارکت کے لیے، اور وہ دھوکے سے قتل کر دیے گئے، ان میں سے ایک شخص وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ مدینہ آ رہا تھا، تو راستے میں بنو عامر قبیلے کے 2 مشرک اس کو مل گئے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مشرک قبیلے کو اللہ کے نبی کی طرف سے امان حاصل ہے۔ تو اس نے یہ سوچ کر کہ اب جہاد کا اذن عام ہے اور مشرک جہاں بھی میرے ان کو قتل کر سکتے ہیں، تو اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ انہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے امان حاصل ہے، اور آ کر پیغمبر علیہ السلام کو خبر دی۔ اب کوئی دنیا کا آج کا حاکم ہوتا تو اس قصے کو چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن نبی علیہ السلام ایک منصف، عادل اللہ کے رسول بھی تھے اور سربراہ بھی مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے قتل کیا اور وہ قتل ناحق ہے، تو ضروری ہے کہ اس قبیلے کو دیت ادا کی جائے، اور دیت 200 اونٹ ہے، دیت بھی کم نہیں ہے۔ تو آپ نے اس قضیے کو چھپانے کی بجائے بالکل جو حق اور انصاف اور عدل کی بات ہے وہ آپ نے فرمائی۔ مگر اتنے اونٹ بیت المال میں نہیں تھے۔ اسلام کا آغاز غربت کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ میں بھی یہ فاقہ کشی اور غربت کا دور تھا، اتنے اونٹ بیت المال میں نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جانے کا فیصلہ فرمایا کہ ان سے جا کر بات کی جائے ان اونٹوں کے بارے میں، دیت کی ادائیگی کے بارے میں، تاکہ باہمی تعاون سے جو کہ ہمارا ایک عہد ہے یہ دیت ادا کر دی جائے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا۔ جب وہاں پہنچے بنو نذیر قبیلے میں، انہوں نے بظاہر استقبال کیا، مگر اندرون خانہ ایک سازش کر لی کہ آج موقع ہے نعوذ باللہ محمد سے جان چھڑانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلے آئے ہیں اور کوئی ایسا اقدام کریں کہ وہ قتل عمدن ظاہر نہ ہو، بلکہ کوئی غلطی ہو یا خطاً یہ قتل ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک آپس میں پلاننگ کی، سازش کی۔ نبی علیہ السلام کو بڑا اکرام دیا، بظاہر قالین بچھائے، اس پر آپ کو بٹھایا ایک عمارت یا ایک کمرے کی دیوار کے سائے میں، اور اس کمرے کی چھت پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا جس کے لڑکنا آسان ہو، اور کچھ بندے اوپر چڑھا دیے کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو اوپر سے اس پتھر کو لڑکا دینا اور آپ پر گرا دینا تاکہ آپ کی موت واقع ہو جائے نعوذ باللہ،
اور ہم یہ ظاہر کریں کہ اوپر سے غلطی سے پتھر گر گیا، لڑک گیا، اور یہ جو بھی معاملہ وہ خطا نہ ہوا ہے، اور اس طرح نعوذ باللہ نبی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اوپر وہ اوباش پہنچ گئے پتھر کو لڑکانے کے لیے، لڑکانا شروع کر دیا، اور جبریل امین نے آپ کو خبر دے دی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے، پتھر آنے والا ہے، آپ یہاں سے اٹھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اٹھے، ان پر ظاہر نہیں کیا میں کیوں اٹھا ہوں، یہ ظاہر کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں قضاء حاجت کے لیے، اور آپ وہاں سے چل پڑے، اپنے ساتھی کو لے کر مدینہ آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر کے اس قبیلہ بنو نذیر پر حملہ کیا، صحابہ کی اور جنگجوؤں کی ایک جماعت لے کر، اور اس حملے کا، اس جنگ کا ذکر یہ ہے۔ پھر اس قبیلے کا محاصرہ کیا، بنو نذیر کا، اور آخر وہ محاصرے سے تنگ آ کر، اور پھر جب ان کا ایک ساز و سامان بھی ختم ہونے کے قریب تھا، تو وہ ایک معاہدہ کرنے پر تیار ہو گئے کہ جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کہا کہ تم جا کر یہاں سے تقریباً 100 میل یا اس سے بھی زیادہ دور خیبر کی سرزمین میں جا کر رہو، وہاں بسیرا ڈال لو، یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ منورہ کو اپنے شر سے پاک کر دو۔ تو اس طرح وہ مدینہ سے نکلے۔ یہ اول حشر ہے کہ مدینہ منورہ سے انہیں نکالا گیا پہلے حشر کے وقت، اور سرزمین خیبر کی طرف بھیجا گیا۔ یہ ہے یعنی اس قصے کا ذکر۔ آگے کچھ اور تفصیل بھی آئے گی۔ فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، آپ یعنی مسلمان گمان نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے۔ ما ظننتم، آپ نہیں سمجھتے تھے، اور آپ نے یہ گمان نہیں کر رکھا تھا ان یخرجوا کہ یہ یہودی بنو نذیر کے اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک قوت تھی، ان کی ایک تعداد تھی، ان پاس وسائل تھے، اور ان کے بڑی مضبوط عمارتیں تھیں، ان کے قلعے تھے۔ تو اتنی طاقتور قوم اتنی آسانی سے نکل جائے، آپ کو اس کا گمان نہیں تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے یعنی یہودی کہ انہیں بچا لیں گے حصونہم، ان کے قلعے۔ حصون حصن کی جمع، حصن کا معنی قلعہ، اور وہ بھی سمجھتے تھے انہم مانعتہم حصونہم کہ ان کو بچائے رکھیں گے ان کے قلعے، یہ مضبوط قلعے، اگر وہ قلعے کے اندر چلے جائیں تو باہر سے کوئی ان کو آسانی سے نکال نہیں سکے گا، حملہ نہیں کر سکے گا، اندر ان کا اسلحہ ہے، اندر ان کی فوج ہے، ان کی تعداد ہے۔ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے۔ طلبہ یہاں ترکیب کو سمجھ جائیں گے، اور بڑی بلیغ ترکیب ہے۔ اصل عبارت یوں بنتی ہے، یعنی حصونہم مانعتہم، حصونہم مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا ہوگا، اور مانعتہم مضاف مضاف الیہ کی خبر ہوگی۔ مبتدا مقدم ہوتا ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے، مگر یہاں خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، یعنی مانعتہم حصونہم۔ اور خبر کی تقدیم کلام میں اور قوت پیدا کر رہی، یعنی ان بنو نذیر کے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو ان کے قلعوں سے نکال سکے، ان کے قلعے مضبوط ان کو بچانے والے ہیں۔ تو خبر کی تقدیم اس عبارت میں اور تاکید اور حسر پیدا کر رہی ہے کہ ان یہودیوں کی سوچ یہ تھی کہ ان قلعوں سے ہمارا نکلنا ممکن ہی نہیں، ہمیں کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ تو وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ
بچانے والے ہیں ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس آیا اللہ ان کے پاس، من حیث وہاں سے، لم یحتسبوا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ ان کی پکڑی اور اس طرح ان کو نکالا ایسے ایک راستے سے، ایسے طریق سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اور آگے تفسیر یہ ہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا، ثابت کر دیا ان کے دلوں میں رعب کو، خوف کو، ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو خوف سے بھر دیا۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے رعب، دونوں کو مانا ڈر اور خوف، لیکن رعب وہ خوف ہوتا ہے جو پورے دل اور پورے سینے میں بھر جائے، یعنی رعب میں زیادہ خوف کی شدت ہوتی۔ اور قذف مانا اثبت، اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اور رعب وہ خوف جو ان کے پورے سینوں میں پھیل گیا، اور وہ خوف ان کے سینوں میں بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور اللہ نے انہیں مبتلا خوف کر دیا، ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا، ایسا ڈر بٹھایا کہ وہ نبی علیہ السلام سے ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، اور پھر آپ ان کو جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اور اس خوف کے لیے ایک واقعہ اور رونما ہوا، اور وہ تھا کعب بن اشرف یہودی کا قتل۔ اسی قبیلے کا سردار تھا، یہ بڑا طاقتور، بڑا مضبوط اس کا محل تھا، اور بڑا شرارتی انسان تھا، ہر یہودی کی طرح پلاننگ کرنا اسلام کے خلاف۔ شاعر بھی تھا، اپنے اشعار میں ہجو کرتا تھا اسلام کی، نبی علیہ السلام کی، مسلمانوں کی۔ اس کی اذیت سے آپ تنگ تھے۔ تو یہ جب یہ قصہ رونما ہوا بنو نذیر کا، جب آپ اٹھ کے وہاں سے آ گئے اور آپ نے حملے کا پروگرام بنا لیا، تو اس حملے سے قبل نبی علیہ السلام نے جو آپ کی ایک تدبیر، جو اللہ نے آپ کو فہم دیا تھا، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک فرمایا کہ من لکعب بن اشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے، اس پر حملہ کرے، اس کو قتل کر دے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا۔ تو محمد بن مسلمہ جو دور سے اس کا رشتہ دار بھی تھا، وہ تیار ہو گیا۔ پھر اس نے پوری پلاننگ کی، صحیح بخاری میں پورا قصہ ہے۔ ابو نائلہ اور ایک اور صحابی ساتھ مل گئے، ان کو ساتھ ملایا، اور پھر ایک بڑی ایک حسن تدبیر کے ساتھ کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ وہ قصہ پورا صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ تو کعب کا قتل جو ہے یہ بھی ایک سبب بنا بنو نذیر یہودیوں کی کمزوری کا، ایک اور ان میں خوف پیدا ہو گیا، ان کا سردار مارا گیا جس کی قوت اور جس کی بہادری بڑی مشہور تھی، تو اس کا قتل مزید ان کے رعب اور خوف کا باعث بنا۔ اور ویسے بھی یہ رعب اور خوف کفار کا، مشرکین کا مقدر ہے، یہ بات ہم مسلمانوں کو اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف، کس بنا پر؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ یہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ دے دیا، مشرک بہادر نہیں ہو سکتا، مشرک بزدل ہوگا۔ اگر تم صحیح طرح شرک کی تفنید کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، مشرکوں کو مٹانے کے لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مدد کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف پیدا کر دیں گے، رعب سے ان کے دلوں کو بھر دیں گے، تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔
اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد دی ہے، میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے سے، یعنی یہ مشرکین مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کے بقدر دور ہوں تو اتنی دوری سے میرے خوف سے کانپنے لگیں گے۔ ان کو اگر پتہ چل جائے ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں یا حملے کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، تو اتنی دوری، اتنے فاصلے سے بھی وہ میرے خوف سے کانپنے لگیں گے۔ تو یہ خوف بٹھانے والا اللہ رب العزت ہے مشرکین کے دلوں میں، یہ اس کا سبب ہے، یعنی شرک کرنے والا بزدل ہوگا، اور جو موحد ہوگا وہ بہادر ہوگا اگر اس میں ٹھوس توحید موجود ہے، تعلق باللہ موجود ہے، اللہ پر توکل اور انابت موجود ہے، تو اللہ ان کے دلوں کو قوت دے گا اور مشرکین کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو ظاہری قوت ہوتی ہے یہ بھی تو ایک سبب بنتی ہے، بنی ہوئی ہیں، ادھر مسلمان ادھر کفار مشرکین، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے اور سارے اونگ رہے ہیں، حتیٰ کہ اونگ کی بنا پر اسلحے ان کے گرنے لگے، تلواریں گرنا شروع ہو گئیں، اور مشرکین یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو مزید ان کے خوف کا باعث بنا دیا کہ کیسے لوگ ہیں، اسلحے کی کمی ان کے پاس، ایک بڑی جنگ ان پر مسلط ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، سو رہے ہیں، کوئی ان کو فکر ہی نہیں اپنی جانوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان رعب طاری کرنے کے اسباب، یہ منظر اللہ نے دکھایا کفار قریش کو، اور مزید ان کے دلوں میں رعب جو ہے وہ جم گیا کہ یہ عجیب مخلوق ہے، نہتے اور تعداد کی کمی اور پہلا ان کا معرکہ، اور یہ سو رہے ہیں، اتنے بے پرواہ لوگ، ان کو کوئی خوف ہی نہیں۔ تو یہ مانوی خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسا پکڑا جہاں ان کی توقع بھی نہیں تھی، ورنہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ ہمارے یہ محلات اور یہ قلعے ہمیں بچائے رکھیں گے، ہماری حفاظت کا سامان ہے یہ، مگر فرمایا کہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ آیا ان کے پاس جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، توقع بھی نہیں تھی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب، ان کے سینوں کو خوف سے بھر دیا، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، یخربون یا یخربون، وہ خراب کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بیوت بیت ان کی جمع، بیت کا معنی گھر، بِأَيْدِيهِمْ، ایدی یدن کی جمع بمعنی ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ اس کا کیا معنی؟ اپنے گھروں کو خراب کیوں کر رہے تھے؟ دراصل جب ایک معاہدہ ہو گیا کہ تم نے جلا وطنی اختیار کرنی ہے اور ان کو وہاں سے نکال باہر کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے ہر اقدام میں عدل و انصاف ہوتا تھا، آپ نے ان کو مہلت دی کہ تم ایسا کرو کہ ہر 3 بندے ایک اونٹ پر شریک ہوں گے، یا ہر بندہ ایک اونٹ نہیں لے گا، ہر 3 بندے ایک اونٹ لے سکتے ہیں اور باری باری اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پیدل یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ نبی علیہ السلام کا عدل و انصاف، اور جو رقت قلبی آپ کے دل میں، ہر 3 بندے ایک اونٹ میں شریک ہوں گے، اور اس اونٹ پر جو سامان لاد سکتے وہ لاد لو اپنے گھروں میں، جو لکڑی، دروازے یا بستر یا خوراک یا راشن جو لاد سکتے ہو وہ لاد دو، سوائے اسلحے کے، اسلحے کا آپ نے منع کر دیا، اور جو تم لے سکتے ہو وہ لے لو، جو تمہارے اونٹ اٹھا سکیں۔ چنانچہ ان کو آپ نے مہلت بھی دی، اور انہوں نے پھر ہر 3 بندوں نے ایک ایک اونٹ لیا، اور اپنے گھروں سے جو سامان وہ لے سکتے تھے وہ لیا۔ اس کے لیے انہیں ٹوٹ پھوٹ بھی کرنی پڑی، توڑ پھوڑ بھی کرنی پڑی، یہ معنی اپنے گھروں کو خراب کرنے کا۔
اور انہوں نے جان بوجھ کے گھروں کو خراب بھی کیا، یہ سوچ کر کہ ہم جب چلے جائیں گے تو ان گھروں کو مسلمان استعمال کریں گے، ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو ان کے استعمال کے بھی قابل نہ رہیں، ان کو یقین ہو گیا تھا اب ہم دوبارہ یہاں لوٹ کے نہیں آ سکیں گے، ابھی ہماری بستیاں چھن گئیں، ہمارے گھر چھن گئے، تو انہوں نے کوشش کی جتنا اس کو خراب کر سکے، جتنا ان گھروں کو تباہ کر سکے اتنا تباہ کر دیں تاکہ ان کے استعمال کے قابل بھی نہ رہیں۔ وعید المومنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، گرا رہے تھے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ چونکہ ان کی سازش بڑی خطرناک تھی، یعنی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش، تو مسلمانوں کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے بھی ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کی تاکہ اور یہ جلیں بھنیں اور ان کے اندر ایک کڑن کا مادہ پیدا ہو کہ جو گھر ہم نے اتنی محنت سے بنائے اس طرح ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا مقصد تھا کہ ان کی ذہنیت، ان کی سازش اتنی خطرناک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جس کی نبوت کی صداقت کا ان کو یقین ہے اور ان کے قتل کی سازش، تو مسلمانوں نے بھی اول امر میں، ابتدا میں ان کے درختوں کو جلایا اور بعض کو کاٹا، آگے اس کا ذکر ہے، اور ان کے گھروں کو بھی تباہ کیا تاکہ اس منظر کو دیکھیں اور دیکھ کر اور ان میں ایک رغبت اور کڑن اور جلن پیدا ہو اور یہ جل بھن جائیں کہ ہماری ایک محنت سے تیار کردہ جائیداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ معنی ہے ان کا گھروں کو خراب کرنے کا اور مسلمانوں کا گھروں کو خراب کرنے کا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت پکڑو آنکھوں والو کہ کیا ان خطرناک اور خوفناک ان کا انجام جو اسلام کے خلاف سازش کریں گے۔ مسلمانوں میں اگر یقیناً غیرت ہوگی اسلام کی اور نبی کی محبت کی تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ مسلمان آئے، انہوں نے حملہ بھی کیا، ان کا محاصرہ بھی کیا اور پوری قوت سے ہر مسلمان ڈٹا رہا اور ان کو دکھ اور اذیت دینے کے لیے، مزید ان کو جلانے کے لیے کچھ گھروں کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ تو ان کی جلاوطنی تھی، اور اگر نہ لکھا ہوتا اللہ نے ان کی جلاوطنی، جلا کا معنی جلاوطنی، یعنی وہاں سے ان کا نکالا جانا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اپنی بستی سے نکالے جائیں گے، جلاوطن کیے جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی اور دیس نکالا نہ لکھا ہوتا تو یہ معنی نہیں کہ وہ چھوٹ جاتے، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں اور طریقے سے عذاب دیتا، وہ عذاب ان کی قید کا ہوتا، وہ عذاب ان کے قتل کا ہوتا، جیسے اللہ رب العزت نے انہی کے ہم مسلک، ہم مذہب یہودی بنو قریظہ کے ان کے نوجوانوں کو قتل کیا تھا، اور جو ان کی عورتیں اور بچے انہیں قیدی بنا لیا تھا اور ان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا تھا، تو یہ بھی سزا ہو سکتی تھی۔ ان اللہ رب العزت کا فیصلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں جلاوطنی کا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو لعذبہم فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور طریقے سے بھی عذاب دیتا، اور وہ عذاب مثلا قید کا ہوتا، جلاوطنی کا ہوتا اور قتل کا ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے، وہ عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس عذاب میں ان کو جلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں یہ عذاب کے مستحق ہیں، یہ سازشی قوم اور یہ غدار قوم، اور ایک انتہائی ایسی قوم جن کی پوری تاریخ اسلام سے عداوت اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر سازش کے پیچھے یہودی ہاتھ ہے، جو فتنے اسلام میں شروع ہوئے پیچھے یہودی سازش۔ عبداللہ بن سبا حقیقت میں یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اور اس نے وہ سازشیں اسلام کے خلاف کی جس سے پھر آگے جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور ساری یہودی سازشیں تھیں۔ عاصم بن لبید یہودی خبیث،
اللہ کے نبی پر جادو کرنے والا، 60 دن آپ کو اذیت دی اس نے جادو کے ذریعے، تو ہر سازش میں یہ شریک ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ان کے لیے عذاب اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہودی قوم، یعنی ہم ان سے کیوں دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں؟ دنیا کی ہر شے سے نفرت کرتی، حتیٰ کہ پتھر، درخت بھی۔ اور جب قرب قیامت ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا تو یہودی درختوں کی اوڑ میں چھپیں گے، تو درخت بول اٹھیں گے، تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، مسلمان میرے پیچھے آؤ، دیکھو ایک یہودیاں چھپا ہوا ہے، قتل کرو اس خبیث کو آ کر۔ یہ پتھر تک یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہودی اس دھرتی کا بوجھ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا قتل ہونا چاہیے، تو ہر چیز ان سے متنفر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ کیوں ہے؟ آخرت کا دردناک عذاب کیوں ہے؟ اور دنیا میں ان کے لیے سزائیں اور عذاب ان کا مقدر کیوں ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور وہ راستہ جو دین اسلام کا، اس راستے کو پھاڑنے کی کوشش کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے۔ ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آگے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ جب مسلمان داخل ہوئے یہ بنو نذیر کی بستی میں تو کچھ کھجوروں کے درخت کاٹے اور کچھ جلائے بھی، اور کچھ کو چھوڑ بھی دیا اپنے تنوں پر، ان کو کاٹنے سے گریز کیا۔ یہ ان کے داخلے کا آغاز ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، لینا کھجور کے درخت کو بولتے ہیں۔ ما قطعتم، جو تم نے کاٹے، من لینا کھجور کے درخت، او ترکتموها قائمہ، یہ جن کو تم نے چھوڑا، کھڑا رہنے دیا، کھڑا چھوڑا، علی اصول، اپنے تلوں پر یا اپنی جڑوں پر، یعنی کچھ درختوں کو تم نے کاٹا اور کچھ کو تم نے اپنی جڑوں پر، تنوں پر قائم چھوڑ دیا اور کاٹا نہیں، جلایا نہیں۔ یہ جو کچھ تھا فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے تھا۔ کاٹنے کا اذن بھی اللہ کی طرف سے تھا، چھوڑنے کا بھی اور جلانے کا بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کی طرف سے کیسے؟ یعنی اللہ نے جو تم نے کیا، تمہارے دلوں میں وہ بات ڈال دی تھی جو تم نے کیا۔ اگر کسی نے درخت کو کاٹا تو اس لیے کاٹا کہ اللہ نے اس کے دل میں درخت کا کاٹنا ڈال دیا تھا، اور اگر کسی نے چھوڑا تو اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسے چھوڑنا ڈال دیا تھا، اور اگر کسی نے جلایا تو اس لیے جلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس درخت کا جلانا ڈال دیا تھا۔ تو سب بإذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور کوئی اقدام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا۔ دراصل یہودیوں نے اور پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے کفار مکہ نے مسلمانوں کے اس اقدام کی جو ہے وہ مذمت کی تھی، کہ خود ان کا اپنا اصول ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو، درختوں کو نہ جلاؤ، اور آگ نہ لگاؤ، فساد بپا نہ کرو، اور خود یہ فسادی بنے ہوئے تھے، خود انہوں نے درخت کاٹے، جلائے۔ یہ تنقید یہود نے بھی کی اور کفار قریش نے بعد میں کی۔ ان کے اشعار بھی اس بارے میں صحیح بخاری میں منقول ہیں، جن کا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب بھی دیا اور ان کے منہ بند کر دیے۔ یہ انہوں نے اس اقدام کو ایک فساد قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ یہ فساد نہیں ہے اور یہ ان کا اپنا اقدام نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے اذن سے ہے۔ جس نے درخت کو کاٹا تو اس کے دل میں اللہ نے وہ کاٹنا ڈال دیا تھا، وہ اللہ کے اذن اور اس کے امر سے ہے، اور جس نے نہ کاٹا، چھوڑ دیا،
تو اللہ کی اذن سے، جس نے کوئی آگ لگائی تو اللہ کے اذن سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی جو پیچھے گھروں کو خراب کرنے کے تعلق سے، کہ جب انہوں نے اس آگ کو دیکھا، ہمارے باغات جل رہے ہیں، کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی گئی ہے، چند ایک درخت کو، سب کو نہیں، اور جب دیکھا کہ درخت کٹ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں اور ایک غصہ، غم اور اپنی املاک کی تباہی کا افسوس تھا، کیونکہ جو اقدام ان کا تھا انتہائی ہوش ربا، کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش، تو اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جسمانی بھی اور معنوی بھی۔ جسمانی سزا یہ ملی کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور معنوی سزا یہ کہ ان کے سامنے ان کی املاک کو کچھ کو تباہ کیا گیا، تاکہ اس کا درد ان کو ہو، اس کا دکھ ان کو ہو، کہ جو محنت سے ہم نے چیزیں بنائی تھیں، درخت اگائے تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے ان کو آگ لگائی گئی، ہماری نگاہوں کے سامنے ان کو کاٹا گیا، تو فرمایا کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ان کا تصرف نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ اگر کسی نے کاٹا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا اذن حاصل تھا، اور اگر کسی نے جلایا تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کا اذن حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے کر کفار قریش کے بھی اور ان یہودیوں کے بھی منہ بند کر دیے کہ اس کو سازش نہ کہو، اس کو فساد نہ کہو، اور اس کو املاک کو تباہ کرنا نہ کہو، بلکہ اس میں ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ حکمت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اور ذلیل کرے، اور ان میں دکھ پیدا کرے، اور ان میں افسوس پیدا کرے کہ ہماری املاک کس طرح بے دردی سے تباہ کی جا رہی۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ایک اور مسئلہ پیش آیا اسی بنو نذیر کے قصے میں، اور فقہی کتب میں اس پر یعنی طویل بحثیں بھی ہیں اور بڑا اختلافات علماء کا۔ ہم اس کا صرف خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال دیا اللہ نے، افا سے یہ مال فے، جو مال فے دیا اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان سے یعنی یہودیوں سے، جو مال ان سے حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مال فے ہے۔ مال جو دشمنوں سے ملتا ہے اس کی دو قسمیں، مال فے اور مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو لڑ کر حاصل ہو، باقاعدہ میدان جنگ میں مقابلہ ہو، تلواریں چلیں، نیزے اور تیر چلیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کفار بھاگیں اپنا مال چھوڑ کر، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس مال کا قاعدہ یہ ہے کہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، صرف اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا ہے، اور اللہ کے رسول اس مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا نفقہ بھی اس میں سے نکالتے ہیں، اور غرباء اور مساکین کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مال غنیمت کا قاعدہ ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑ کر حاصل ہو، تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے 5 حصے کرتے ہیں، 4 حصے تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا ہے، تاکہ آپ اس کو تقسیم کر سکیں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور فقراء اور مساکین کے لیے بھی۔ جبکہ مال فے میں چونکہ مقابلہ نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ جو مسلمانوں اور کفار میں معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی املاک چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا مال فے کہلاتا ہے، جو لڑائی اور قتال کے نتیجے میں نہیں ملتا، بلکہ معاہدے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہوتا۔ یہ مال غنیمت کے حصول میں مجاہدین کا باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ان کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن مال فے کے حصول کے لیے مجاہدین کا کردار نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی قتال نہیں ہوتا۔ تو مال فے کا اللہ نے کیا اصول بنایا؟ مال فے سارا کا سارا رسول اللہ کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بتا دیا جو آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ،
اور جو اللہ نے مال فے دیا اپنے رسول کو منہم ان یہودیوں سے، تو یہ مال کیسا ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہ مال ایسا نہیں کہ تم نے اس پہ دوڑائے ہوں اپنے گھوڑے یا اپنے اونٹ، یہ تم نے جنگ تو نہیں کی، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے لڑنے کے لیے، نہ اونٹ دوڑائے لڑنے کے لیے۔ اوجفتم، یہ ایجاف، گھوڑے کو دوڑانا تیز رفتاری سے، اور یہ ایجاف جب اونٹ کے ساتھ استعمال ہو تو اونٹ کی جو آخری رفتار ہوتی ہے تیز دوڑنے کی، اس کو ایجاف بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں تم نے دوڑائے اس پر، اس مال فے کو حاصل کرنے کے لیے، من خیل، کوئی گھوڑا، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ، یعنی کوئی محنت نہیں کی تم نے، نہ تم نے لڑائی کی، اور نہ تم نے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے، اور وہ مال لڑائی کے بغیر حاصل ہوا۔ کیسے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کرتا ہے جس پر چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے کہ مشرکین سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا، گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، اور بغیر مقابلے کے مشرکین اپنا مال، اپنی املاک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا، رعب ڈالا، انہوں نے معاہدہ کیا، معاہدے کے نتیجے میں جگہ چھوڑی، اپنی املاک چھوڑی، تو وہ املاک مال فے ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ ان املاک کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان دشمنوں پر مسلط کیا، اور کسی جنگ کے بغیر اس مال کو اپنے پیغمبر کے لیے جو ہے اس کا حصول بنایا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر۔ یہ وما افاء اللہ پیچھے جو گزرا، یہ ما اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یہ ما شرطیہ، اگر یہ ما شرطیہ ہو تو آگے جو فما اوجفتم ہے یہ فا جواب شرط ہوگی، معنی واضح۔ یا یہ ما موصولہ ہے تو پھر فما اوجفتم، یہ فا جو ہے یہ فا زائدہ ہوگی، اور پہلا ما جو ہے ما افاء اللہ شرطیہ یا موصولہ ہے، شرط یا موصول کے معنی میں، اور فما اوجفتم کا جو ما یہ نافی ہے، نفی کے معنی میں۔ تو فما اوجفتم علیہ من خیر، نہیں دوڑائے تم نے اس مال کے لیے اپنے گھوڑے نہ اپنے اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یعنی مسلط کرنا بعض اوقات بذریعہ جنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغیر جنگ کے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات دشمن کا مال جنگ کر کے حاصل ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ اگر جنگ کر کے حاصل ہو تو مال غنیمت ہے، جس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 1 حصہ اللہ کے رسول کو ملے گا۔ اور اگر وہ مال فے ہے بغیر قتال کے تو وہ سارا کا سارا اللہ کے رسول کو ملے گا، جس کی تقسیم کا قاعدہ آگے آ رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اس پر قادر۔ دراصل ہم نے کچھ دن قبل ایک ہمارے دوست ہیں ابو یوشا، انہوں نے ایک کلپ ہمیں بھیجا، اور وہ پاکستان میں ایک عالم کا، مولانا عبد المدنی صاحب کا، اور اس میں سوال یہ اٹھا کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ اور وہ جواب دیتے کہ ہاں قادر، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر۔ یہ بڑا سن کر افسوس ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر، ہر شے پر قادر۔ لیکن اشیاء کی 2 قسمیں، ایک اشیاء وہ جو اللہ تعالیٰ کے کمال کا باعث ہیں، اور ایک اشیاء وہ جو یعنی مذمت اور عیب ہے۔ ابھی ہم نے تنزیہ کا کلمہ پڑھا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جھوٹ تو عیب ہے، بلکہ عیبوں کا سردار ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جو امر ملعون ہے اللہ کی طرف سے، اللہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے ضرور، مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، پھر اور بھی بہت سے گناہ سامنے آ جائیں گے، زنا سامنے آ جائے گا، غیبت سامنے آ جائے گی، چوری سامنے آ جائے گی۔ اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کو پھر عموم دو گے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو علماء سلف سے منقول نہیں ہے، اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے، صحابہ سے منقول نہیں ہے، اور پھر ایک اس کو تشبیہ دی دھوکے کی صفت سے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے، یعنی جیسے وہ ایک مذمت اور عیب کی ایک صفت ہے، اور اللہ اس سے متصف ہے۔
حالانکہ یہ قیاس بالکل قیاس مع الفارق ہے، استہزاء کی صفت مقابلے کی صفت ہے، یعنی وہ استہزاء کرتے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں استہزاء کرتا ہے۔ وہ استہزاء کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ان کے لائق ہے، اور اللہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کے شان شان۔ اللہ کا استہزاء کرنا مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو آپ اس کو معرض مذمت میں لے کر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ وہاں صفت مقابلہ ہے، وہ دھوکے کی آپ نے بات کی، مکر وہ مکر اللہ، تو وہاں بھی صفت مقابلہ ہے وہ۔ اور یہ جو جھوٹ بولنا یہ صفت مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام کیوں کرے جس میں ہر لحاظ سے عیب اور نقص ہے اور مذمت کا پہلو ہے؟ تو اس میں یقیناً رجوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو واللہ علی کل شیء قدیر، جو علماء سلف نے اس کا معنی کیا وہ کیا کیا؟ واللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، یشاءہ قدیر، کہ اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قادر مطلق ہے وہ، لیکن اپنی قدرت سے وہ کیا کام کرتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے۔ اور وہ مذمت کے خصائل جو اللہ تعالیٰ کے شان نہیں، وہ کیسے چاہے گا؟ تو آگے فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو اللہ تعالیٰ مال فے دے رسول کو، ما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مال دیتا ہے بغیر جنگ کے، جو مال فے کہلاتا ہے، من اہل القری، ان بستی والوں سے، جیسے بنو نذیر کی بستی، تو ان بستی والوں سے، ان علاقے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو مال فے دیتا ہے وہ کس کے لیے؟ فضل اللہ، وہ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ کا امر چلے گا، اس کی تقسیم اللہ کے امر سے ہوگی۔ وللرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنے اہل کا نفقہ نکال سکتے ہیں۔ ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، یہاں قرابت داروں سے مراد دو خاندان، بنو ہاشم اور مطلب، کیونکہ ان دونوں کے لیے صدقہ نہیں ہے تو صدقے کی بجائے ان کے لیے مال فے کا ایک اچھا خاصا حصہ مقرر کیا گیا۔ والیتامى، اور یتیم بچوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی جو مال فے اللہ اپنے رسول کو دلوائے گا جو بغیر جنگ کے حاصل ہوگا، یہ اس کے خرچ کے طرق ہیں۔ فضل اللہ کا معنی اللہ کے لیے، ان میں تصرف اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوگا، اور آگے پھر رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر حاجات اپنی ثوابدید سے ان میں وہ مال عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ تقسیم فرمائیں گے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی یہ مال ان فقراء اور غریبوں کے لیے کیوں ہے، مسکینوں کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ یہ مال نہ ہو جائے گردش کا ذریعہ مالداروں کے درمیان، کیونکہ مال جب عام تقسیم ہوگا تو جو اغنیاء اور مالدار ہیں وہ اس کو احتیا لیں گے، ان کے پاس طرق ہیں اس مال کو لینے کے، پھر ان کے پاس کسب اور کمانے کے ذرائع ہیں، تو پھر وہ مال آہستہ آہستہ ان تک پہنچ جائے گا اور اغنیاء کے درمیان اس مال کی گردش ہو کر رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال میں غرباء اور فقراء اور مساکین بھی تقسیم ہو۔ کئی لا یکون دولۃ، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کا ذریعہ بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان، منکم، تم میں سے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو دے تم کو رسول وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو دے، ما آتاکم، اور جو دے تم کو، الرسول، و رسول، فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس کا ظاہر جو تعلق سیاق و سباق سے وہ اس مال فے کے تعلق سے، مال غنیمت کے تعلق سے، کہ مال غنیمت ہو، مال فے ہو، اس کی تقسیم کے اعتبار سے رسول جو دے وہ لے لو، اور جو نہ دے اس سے تم رک جاؤ، جو روک لے اس سے تم رک جاؤ اور لینے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی اس کا سیاق و سباق جو ہے اس سے ربط اس کا جو ہے وہ مال سے ہے، مال غنیمت یا مال فے۔ لیکن جو اس جملے کے الفاظ ہیں اور جو ان میں عموم ہے، اس عموم کا تقاضا یہ کہ اس کو ہر چیز میں رکھا جائے،
اس کو بولتے ہیں الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب خاص ہے، سبب میں اس مال اس سے دینے کا تعلق مال غنیمت و مال فیل سے ہے، مگر صیغہ عام ہے تو عموم لفظ کا اعتبار ہوگا نہ کہ خصوص سبب کا. خصوص سبب میں تقسیم مال کی ہے، عموم لفظ میں عموم ہے کہ رسول جو دے وہ لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. من احکام، عقیدہ، عمل، فضائل، رغائب، اور جو ممنوعات ہیں، منہیات ہیں، ہر چیز میں رسول کی بات چلے گی، رسول کا آرڈر چلے گا. جو رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ عمومی استدلال صحابہ کا فہم بھی ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں آپ نے ایک بار حدیث بیان کی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات، کہ کچھ عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ عورتیں جو اپنے جسموں میں یہ سرما بھروا کر نقش و نگار جسموں میں ڈالتی ہیں، اپنی کھال پر نقش و نگار بنواتی ہیں، یا اپنی یہ جو بھووں کے بال وہ باریک کرتی ہیں، یا اپنے دانتوں کے فاصلے کو زیادہ کرواتی ہیں، کیونکہ دانت کا فاصلہ اگر زیادہ تو عمر کم نظر آتی ہے، تو عمر کم دکھانے کے لیے اپنے دانتوں میں فاصلے کرواتی ہیں. ان ساری عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اگلے دن ایک خاتون آ گئی ام یعقوب عبداللہ بن مسعود کے پاس، اور آ کر کہا یہ جو رات آپ نے بیان کیا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر، تو میں نے رات پوری کتاب اللہ کی ورقردانی کی، پورا قرآن پڑھا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، سطر، اور مجھے قرآن میں یہ کہیں نہیں ملا. اگر اللہ نے لعنت برسائی ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے. تو جناب عبداللہ نے فرمایا جب تم ورقردانی کر رہی تھی تو اللہ کا یہ فرمان تم نے پڑھا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی آیت کریمہ. کہا ہاں یہ پڑھا تھا. تو فرمایا پھر یہ بات ہم کو اللہ کے رسول نے دی ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے. تو اللہ کے رسول کی ہر بات کو لینا یہ قرآن کی اتباع ہے، اور جس چیز ہم روکیں اسے رک جانا یہ قرآن کی پیروی. تو اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان یا جو دیتے ہیں وہ جدا نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دونوں کے امر میں کچھ جدائیوں کو فرق نہیں ہے، دونوں کی بات ایک ہی ہے. اور آخری جو آیت کریمہ، آخری جو جملہ، وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے، اور یہ عذاب تم برداشت نہیں کر سکو گے جس کو حاصل ہو. تو یہیں پر آج اختتام کر لیتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کچھ بیماروں نے درخواست کی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مریض بہنوں کو، بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے مرض سے محفوظ رکھے، امن اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اپنی توحید اور نبی کی سنت اور محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ایک راست اور راسخ عقیدے کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.